بسم الله الرحمن الرحيم. جی سر. مجیب الرحمان صاحب، جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. آپ شروع میں ذکر کر رہے تھے یہ ربوہ اسٹیشن کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ تفصیل بتا دیں، یہ ربوہ اسٹیشن والا واقعہ کیا ہے؟ اچھا، ربوہ اسٹیشن والا واقعہ یہ ہے کہ ربوہ اسٹیشن والے واقعے میں وہ ابھی دیکھ رہا تھا، مجھے وہ ڈیٹس نہیں ملی. یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بھٹو صاحب نے سعودی عرب کے وہاں پر پیپل پارٹی نے یہ کام کیا. تو وہ یہ انسیڈنٹ جو ہے اس کے اوپر سبدانی ٹریبونل بنا تھا اس کے اوپر تحقیقات کرنے کے لیے. اس سبدانی ٹریبونل میں جو اسٹوڈنٹ سے بہت سارے پیش ہوئے اور تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء ایک جو اینول ٹرپ ہوتا ہے طالب علموں کا، ریکریشنل ٹرپ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے انہوں نے جانا تھا یہ خیبر، درہ خیبر دیکھنے کے لیے جانا تھا. تو اس کے لیے لڑکیاں اور لڑکے وہ مشترکہ طور پر وہ ٹیم تھی، اور وہ ان کی سیٹیں جو تھی ریزرویشن ہو چکی تھی غالباً، یا ہونے والی تھی، یا پروگرام تھا کہ وہ میل ٹرین سے جائیں گے جو سیدھی ملتان سے چلتی ہے اور وہاں جا کے پشاور میں رکتی ہے. اس درمیان میں وہ میل ٹرین تھی. اس کی بجائے انہوں نے وہ پروگرام اپنا تبدیل کیا اور لڑکیوں کو ڈراپ کر دیا، اور انہوں نے یہ بنایا سفر خیبر میل سے اور چناب ایکسپریس سے. اور چناب ایکسپریس جو ہے وہ ربوہ سے گزرتی تھی. تو یہ پروگرام کی تبدیلی بذات خود ظاہر کرتی تھی کہ ربوہ اسٹیشن پر یہ چناب ایکسپریس کے ذریعے سے ان کے کچھ مضموم مقاصد ہے جو وہ پورے کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جاتے ہوئے جب وہ ٹرین ربوہ سے گزری ہے تو وہ جاتے ہوئے یہ انکوائری میں یہ باتیں آئیں کہ انہوں نے ربوہ اسٹیشن پر فوش نعرے لگائے اور فوش حرکات کی اور فوش ڈسپلے کیے، اور اس طرح سے ربوہ والوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی توجہ دلاتے رہتے. ربوہ والوں نے اس موقع پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ربوہ ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ آبادی کے بیچ میں سے گزرتا ہے. اس آبادی کے بیچ میں مکانات ہیں، خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں. اس علاقے میں جس طرح سے انہوں نے فوش حرکات کی ہے وہاں سے گزرے، اشتعال ہونا لازمی تھا. لیکن وہ چلے گئے. جب واپسی پر وہ آئے تو ان کو یہ اندیشہ تھا کہ واپسی پر ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہوگا. تو واپسی پر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو کے آئے تھے. چنانچہ ربوہ سے پہلے کچھ اسٹیشن ہیں، لالیہ سے پہلے وہ وہاں پر کیوریز ہے، کچھ پہاڑوں سے پتھر کاٹے جاتے ہیں. تو پتھر اور روڑے انہوں نے اپنے ڈبوں میں بھر لیے اور ربوہ اسٹیشن پر آ کے پھر انہوں نے پتھراؤ کیا. اس کے نتیجے میں کچھ اور پھر وہ نیچے اترے اور ربوہ کے بعض نوجوانوں سے ان کا تصادم ہوا تو ان کو کچھ چوٹے ووٹے بھی لگی. تو جس کے بارے میں وہ انکوائری رپورٹ یہ تھی، میڈیکل رپورٹ یہ تھی کہ مائنر بروزز تھے، ان کو چند خراشیں ان کو آئی تھی. لیکن ربوہ سے ٹرین ابھی روانہ نہیں ہوئی تھی کہ فیصلہ آباد میں زمین میں جاری ہو گئے تھے اخباروں میں، اور جلوس نکلے ہوئے تھے کہ جی احمدیوں نے مسلمان طالب علموں کی زبانیں کاٹ لی ہے، اور بکری کی زبان ایک بانس کے اوپر لٹکا کے جلوس لیے پھرتا تھا. اس طرح سے اشتعال انگیزی کی گئی، اور اس اشتعال انگیزی کو بھٹو صاحب نے فردر جاری رکھا، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ خلیفۃ المسیح نے فرمایا کہ ان کنٹینیویشن آف ربوہ انسیڈنٹ یہ فسادات ہوئے. ربوہ انسیڈنٹ سے فسادات شروع ہوا جو کرنا چاہتے، وہ فسادات جو تھے ربوہ انسیڈنٹ کا نتیجہ نہیں تھے، اس کے تسلسل میں تھے. تو بھٹو صاحب نے کہا جی نہیں میں اسمبلی میں لے جاتا ہوں. اس مسئلے کو اسمبلی میں لے گئے اور وہاں جا کے کہا کہ جی ہم کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتے. وہ ایک لمبی بحث ہے. میں نے پہلے عرض کیا شاید آپ سے کسی وقت کہ بھائی اسٹوڈنٹس لڑتے ہیں اور لڑائی ہوئی بھی ہو، وہاں شدید بھی ہوئی ہو، تو اس زمانے میں روزانہ لڑائیاں ہوتی تھی. کیا اسٹوڈنٹس کی لڑائی کے نتیجے میں آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے دوڑ پڑتے ہیں، یا ان لوگوں کو پکڑ کے فوجداری قوانین کے تحت سزا دلواتے ہیں؟ یہ بالکل ایک ڈرامہ تھا جو بھٹو نے رچایا. بالکل جی. جزاک اللہ مشہود صاحب، نصیر صاحب. مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجیب ایاز صاحب میں اس بات میں تھوڑا سا
اس میں ہیلو جی جی میں مجید اس میں صاحب تھوڑا سا انپٹ دے دوں جی میں اس میں تھوڑا سا انپٹ دے دوں بھٹو صاحب جو تھے ان کی لائلٹیز کا سوال نہیں ہے. وہ لائلٹیز والی بات جو ہے وہ ایک اور پرسپشن میں ہوتی ہے. بھٹو صاحب آؤٹ اینڈ آؤٹ ایک فیوڈل تھے, ایک فیوڈل لارڈ تھے. ان کا جو یہ فیوڈل کیریکٹر ہے اس کے نتیجے میں ان کی جماعت کے بھی اثر پڑا اور وہ آخر تک ایک فیوڈل کے انداز میں فیصلے کرنے کے عادی تھے. جماعت احمدیہ نے ان کی مدد کی تھی اصولی بنیادوں پر اور وہ الیکشن میں, لیکن اس کے بعد جو بھٹو کا اندر جو فیوڈل تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ جماعت جو ہے اب گویا میرے تابع فرمان ہو گئی ہے اور میں جماعت کو جیسے چاہوں میں چلاؤں گا. اور وہ سمجھتے تھے کہ خلاف انہوں نے بعض میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ایک سیاسی فیصلہ اور سیاسی ووٹ ایک اور بات ہوتی ہے, مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں ہو سکتی. ایک موقع پر بھٹو صاحب نے جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اس بات سے ناراض تھے تو انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو دعوت دی کہ جی آپ پرائم منسٹر ہاؤس پہ آئے, اور حضور اس دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن پھر حضور گئے اور حضور نے کوئی بات نہیں کی. حضور نے فرمایا کہ آپ نے مجھے دعوت دی تھی, آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, میں آ گیا ہوں, مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا ہے, آپ مجھ سے کسی اس معاملے کوئی بات نہ کریں. تو بھٹو کا تو ایک فیوڈل ذہن تھا, فیوڈل طریقے سے کام کرتا تھا, اور وہ اس فیوڈل ذہن کے تحت وہ جماعت کو سمجھتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے گویا جماعت میری تابع ہو گئی ہے. جماعت سیاسی رنگ میں کسی ایک مسئلے کے اوپر رائے دے دینا اور بات. جی میں ایڈ کرتا چلوں, بھٹو صاحب کو اگر پرسنالٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی اصول پسند آدمی نہیں تھے. پاور پالیٹکس کے لیے انہوں نے کئی دفعہ اپنی سٹیٹمنٹس کو تبدیل کیا, اپنے ایکشنز کو چینج کیا. جیسے کہ 1977 کے الیکشنز ہوئے تھے تو بھٹو صاحب کی پرسیپشن کے اگینسٹ یہ مذہبی جماعتیں جو تھیں انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا اور بھٹو صاحب کے اگینسٹ انہوں نے الیکشن لڑا. الیکشن کے رزلٹس کے بعد بھٹو صاحب کو میجورٹی ملی اور مذہبی جماعتوں نے ان کے خلاف پرتشدد ہنگامے اور ریگنگ کے الزامات لگائے ان کے اوپر. ان کو دبانے کے لیے بھٹو صاحب نے پھر کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے ان مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو راؤنڈ ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں اور اس معاملے کو دبائیں. انہوں نے یہاں تک بھی کنسیشنز دیں. 18 اپریل 1977 کو انہوں نے شریعت کے نفاذ کا اعلان کر دیا, جمعے کی چھٹی کا اعلان کر دیا, اتوار کی چھٹی کے بارے میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عیسائیوں کی پروپیگنڈا ہے اور جو بھی ہے بہرحال. اور پھر اسی طرح سے انہوں نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھی ریزریکٹ کرنے کی کوشش کی. مودودی صاحب کو, جماعت اسلامی کے دوسرے اکابرین کو اور مفتی محمود کو انہوں نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی ممبرشپس بھی انہوں نے عطا کی اور ان کو کہا کہ لے کر آئیں. اور اسی طرح سے اگر ہم تھوڑا اور ماضی میں چلے جائیں تو ایوب خان کے ساتھ ان کی شروع میں بڑی لائلٹیز تھی اور ایوب خان نے ان کو کافی اچھے گورنمنٹ کے اندر انفلوئنشل پاورفل پوزیشنز بھی دیں. لیکن پھر اس کے بعد اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے انہوں نے ایوب خان کے خلاف بھی ایک ایجیٹیشن چلائی. سو بحیثیت پولیٹیشین کوئی اصول پسند آدمی نہیں تھی. ان کی لائلٹیز کا ادھر سے ادھر جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی.